شہزاد احمد نہایت مشہور، نہایت مقبول اور نہایت بلند مرتبہ شاعر، نفسیات داں، فلسفہ داں، مترجم، نقاد، غرض اور کچھ خوبیاں ممکن ہے میری زبان سے نہ ادا ہو رہی ہوں، تو آج ان کا تھوڑا شخصیت کے اعتبار سے ذکر کرنا ہے۔ شہزاد احمد کو انشاءاللہ ادب سے تعلق رکھنے والا ہر شخص جانتا ہوگا۔ تو شہزاد احمد صاحب سے میری پہلی ملاقات 1980 میں ہوئی تھی، اور وہ موقع بھی عجیب سا تھا کہ یہ کراچی گئے ہوئے تھے، وہاں ان کو دل کا دورہ پڑا، پہلا دورہ تھا اور بہت ہی شدید تھا۔ یہ کچھ دیر کے لیے جیسے کلینکلی مردہ تھے، یعنی بہت ہی شدید دورہ تھا وہ۔ تو یہ ہاسپٹل میں تھے، وہ جو دل کا ہاسپٹل کراچی میں ہے، تو سجاد میر ان کے پرانے دوست تھے، پہلے کے مراسم تھے ان کے، تو وہ جا رہے تھے ان کی عیادت کو۔ تو مجھے بھی بتایا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ یہاں ہیں اور اس حال میں ہیں، تو خیر میں بھی گھبرا کے ان کے ساتھ چلا گیا ہاسپٹل۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ سب ہمیں اب معلوم ہو چکا ہے کہ ان پہ موت طاری ہو گئی تھی، اور پھر جب ان کو بڑی مشکل سے ہوش بھی آیا تو اس کے بعد بھی ڈاکٹرز وہ نہیں تھے، مطلب شیور نہیں تھے، زیادہ پر امید نہیں تھے ان کی زندگی کی طرف سے۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ 2 دن پہلے دورہ پڑا تھا، ہم دونوں پہنچے تو آپ سوچیں کہ ایک ایسے مریض کی عیادت کے لیے جانا جس کے بارے میں ڈاکٹر بھی زیادہ پر امید نہیں ہیں، تو وہ کس طرح گھبراہٹ کے ساتھ آدمی جاتا ہے، فکر مندی کے ساتھ جاتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں سوچتا ہوا جاتا ہے کہ اللہ یہ نہ دکھائے، اللہ وہ نہ دکھائے۔ تو وہاں جب ہم پہنچے تو یہ صاحب جو ہیں یہ ٹیک لگائے ہوئے، سر اونچا کیے ہوئے، اور ہمیں دیکھ کر بالکل جیسے نارمل آواز میں، ارے بھائی آ گئے آ گئے آ گئے، جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے پاؤں واؤں میں چوٹ لگی ہے تو یہ اٹھ نہیں پا رہے، نہ چہرے پہ کوئی اثر، بہت خوبصورت آدمی تھے، تو چہرے پہ کوئی نقاہت نہیں، اور نہ وہ آواز میں کوئی کمزوری، اور بالکل ایسا لگا یعنی کہ ہمیں یہ موقع بہت دیر سے مراد 5-10 منٹ بعد ملا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، یعنی ان کی بیمار پرسی کا موقع مشکل سے ملا۔ بس وہ بولے جا رہے تھے کہ دیکھو یار یہاں یہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا، حالات پر۔ تو پھر سجاد میر نے ذرا روک کر ان سے کہا بھئی جاوید آیا ہے۔ وہ مجھے جانتے تھے، میں انہیں جانتا تھا، لیکن وہ باقاعدہ پہلی ملاقات تھی، آمنا سامنا کئی مرتبہ کا تھا۔ تو اب وہ میرے اس میں لگ گئے کہ یہ اچھا، یہ اچھا، وہ اچھا، تم نے یہ کہا، تم وہاں ملے تھے۔ اب موقع ہی نہیں مل رہا، تو میں نے ان سے پھر ایک دم کہا، خیر خوشی بہت زیادہ ہوئی، تو میں نے پھر موقع نکالا اور طبیعت وغیرہ پوچھا، تو انہوں نے جیسے ایک آدمی رننگ کمنٹری کرتا ہے نا، کہ میں وہاں گر گیا اور گرتے ہوئے مجھے یہ لگا کہ میں موت کے گود میں گر رہا ہوں۔ تو خیر گر گیا، بے ہوش ہو گیا، پھر مجھے لایا گیا یہاں۔ تو یہاں پہنچ کے تھوڑا سا ہوش آیا، اور اس میں ڈاکٹرز کی بات سنی کہ بھئی یہ تو چانس نہیں ہے۔ تو پھر وہ جب یہ پتہ چل گیا کہ بچنے کا چانس نہیں ہے، تو میں نے کہا بھئی اب سکون سے چلو، زندہ بھی سکون سے رہے، مریں گے بھی سکون سے۔ تو یہ کہہ کے میں نے ایک لمبی سانس اپنے اندر کھینچی اور آنکھ بند کر لی موت کے انتظار میں،
اور اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میری کوئی چیر پھاڑ وغیرہ نہ کی جائے، بلکہ بس جلدی سے آ جائے موت۔ یہ وہ وقت تھا جب ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ کچھ منٹ یا کچھ منٹ کے لیے کلینکلی مر گئے تھے۔ تو وہ پھر وہاں پہ پھر پریشانی ہوئی، پھر وہ ہوا۔ بہرحال وہاں ایک ڈاکٹر سید صاحب تھے، انہوں نے کر آ کے کچھ یہ ہوش میں آئے، تو کہنے ہوش میں آ گیا تو مجھے پہلے وہی ایڈجسٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا میرا ذہن کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کون سی جگہ ہے۔ اور میں تو جیسے تھوڑا سا مایوس بھی ہوا کہ یہ تو نہیں آ سکی موت۔ اب یہ سب وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے میں نے کہا اچھا وہ چلو یہ نہ صحیح تو جی لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اس کے بعد خیر وہ اور باتیں بتائیں کہ گھر والے، ظاہر وہ لاہور میں رہتے تو گھر والے یہاں سے گئے، تو کہنے یہ لوگ آ گئے تو ان کو میں نے کہا کہ بھئی یہ تم اس کو بس نزلہ بخار سمجھو، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اس طرح باتیں کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر خیر ہم لوگ کچھ دیر بیٹھے، کیونکہ آ کے وہ جو ان کا اسٹاف ہوتا ہے نا ہاسپٹل کا، وہ انہوں نے آ کے ہمیں کہا کہ نہیں زیادہ باتیں نہ کروائیں، آپ لوگ جائیں۔ تو ہم آ گئے اور وہ اس سے لڑنے لگے کہ کیا بات کر رہی ہو، یہاں پہ بیٹھنے دو، دل لگ رہا ہے۔ اس نے خیر ان کی بات بھی نہیں سنی، ہم بھی خیر ہم بھی کھڑے ہو گئے نکلنے کے لیے۔ اس کے بعد بالکل اسی چمکتی ہوئی، اندر تک جھانکتی ہوئی اور مسکراتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں رخصت کیا۔ مجھ سے کہا بھئی تم تو لاہوری میں ہو، تو اب پہنچتے ہیں تو ذرا ملاقاتیں رہنی چاہیے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہاں وہ آ گئے ماشاءاللہ، مطلب خطرے سے نکل آئے، اپنا کام کاج بھی شروع کر دیا، تو پھر ہماری ان کی شاید ملاقاتوں میں ہفتے سے زیادہ گیپ نہیں آتا تھا، اور بہت جیسے قربت پیدا ہو گئی، اور مجھے ان کی بہت ساری خوبیوں کا، یعنی علمی ادبی خوبیوں کا اس قربت کے نتیجے میں احساس ہوا۔ اب وہ کیا کہ یہ جو ہیں بہت وسیع المطالعہ ہیں، یعنی فزکس میں اتنا پڑھا ہے کہ اچھے فزسسٹ نے نہیں پڑھا ہوگا فزکس کی ہسٹری وغیرہ کے بارے میں، فلسفی کے بارے میں۔ نفسیات کے بلا شبہ اسپیشلسٹ تھے، یعنی شاید ہی کوئی سائیکالوجسٹ پاکستان میں اس وقت ہوگا جو شہزاد احمد کے برابر وہ تھیریپی اور یہ سب جانتا ہوگا۔ نفسیات کا علم شہزاد احمد کے برابر ان کے کسی معاصر سائیکالوجسٹ یا پروفیسر آف سائیکالوجی کے پاس نہیں تھا سوائے ڈاکٹر اجمل کے۔ تو اس کے علاوہ فلسفہ پورا مطلب، اور پھر فکشن تو انہوں نے ساری دنیا کا کھنگال رکھا تھا، اور جاپانی فکشن کے بہت قائل بھی تھے۔ ہمیں بھی ان سے پہلی مرتبہ ہم نے ان سے کتابیں لے کے پڑھی جاپانی فکشن کی۔ پھر فلم پر بہت، فلم کے نقاد تھے، بہت کرٹیکل نظر فلم اور مصوری وغیرہ پہ، ڈرامے پہ، اور وہ ایسا نہیں کہ فلم بھی تھے، وہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتے تھے، لیکن یہ کہ انہیں فلم کا جو پورا وہ ہے نا تھیوری اور اس کی آئیڈیالوجی، اس کی فلسفی، اس کی ٹیکنیکلٹیز، یہ سب بہت زیادہ آتی تھیں۔ اور اسی طرح اسٹیج کیسے بنتا ہے، سیٹ کیسے لگایا جاتا ہے، فلاں اور فلاں ڈرامہ وہاں ہوا، فلاں پلے وہاں ہوا، وہ 100 سال پرانے تک انہوں نے دیکھے ہوئے تھے۔ تو یہ، اور پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ
شاعری انہوں نے ان علوم کے مقابلے میں کم پڑھی تھی، یعنی جو ان کی اصل وجہ شہرت ہے نا، وہ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ شاعری میں بہت زیادہ ان کا معیار بلند تھا، تو انہوں نے بس بڑے شاعروں کو پڑھ رکھا تھا اور باقی وہ شاعری پڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگاتے تھے۔ تو یہ مطلب ان کی جہتیں ہیں علمی، ان کی صلاحیتیں اور قابلیتیں، کہ جو میں نے جن ڈسپلنز کے نام لیے ہیں اس میں ان کے معاصرین شاید کم ہوں گے جو ان کی برابری کر سکتے ہوں۔ پھر شاعر تو ظاہر ہے وہ بہت زبردست ہے، اور میں نے ان پہ لکھا بھی بہت ہے، اور مجھے شاید میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ شہزاد احمد کی شاعری پر جتنا میں نے لکھا ہے کسی اور نے نہیں لکھا۔ انہوں نے 3 کتابوں 4 کتابوں کے تو مقدمے مجھ سے لکھوائے، لمبے لمبے مقدمے، 3 شاید، پھر اور بھی کچھ کیا۔ تو شاعر تو ظاہر وہ بہت، کسی وقت انشاءاللہ ان کی شاعری پر الگ سے کریں گے۔ پھر نثر نگار بہت زبردست، مطلب وہ کیا تہذیب اور موت، اس طرح کچھ کتابیں ہیں ان کی، زیادہ وہ نفسیات اور فلسفے پر ہیں۔ تو وہ کتابیں ایسی ہیں کہ بالکل ایک متوسط، ایک اوسط درجے کا ریڈر ان سے سمجھ لیتا ہے کہ فلسفے کی یہ تھیوری کیا ہے، نفسیات کا وہ نظریہ کیا ہے۔ بہت زبردست کام کیا ہے انہوں نے، بڑے بڑے نفسیات دانوں، فلسفیوں، ان کا تعارف لکھا۔ اب گرجیف کو بہت مشکل مانا جاتا ہے، انہوں نے اس پر کتاب لکھی اور بالکل پانی کر دیا۔ تو غرض یہ کہ بہت بڑے بڑے آدمیوں کا تعارف انہوں نے کروایا، خصوصاً نفسیات اور فلسفے میں۔ پھر یہ کہ انہوں نے تراجم بہت کیے، مطلب اقبال کے خطبات کا ترجمہ کیا، اور بھی بہت سارے تراجم کیے، لیکن تراجم ان کے جو ہے وہ بہت دیر سے شروع ہوئے، اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ جیسے ایک کمیشنڈ کام تھا، اور وہ ان کی ضرورت تھا۔ تو خیر، اور ان کی کتابیں اگر سب اکٹھی کر لیں تو میرا اندازہ 50 تو ہو ہی جائیں گی۔ اب ان کی جو شخصیت ہے جس کا تذکرہ کرنا اس وقت مطلوب ہے، امرتسر کے تھے، بالکل امرتسری تہذیب کے جیتے جاگتے نمائندے تھے، اور پھر شروع ہی میں لاہور آ بسے تو پرانے لاہوریوں والی بھی صفات ان میں جیسے جمع ہو گئی تھیں۔ پھر رہتے بھی تھے گوال منڈی کے نزدیک، تو وہ ماحول بھی امرتسر والوں کا یہاں ان کو میسر رہا برسوں۔ تو اس وجہ سے ان کی شخصیت جیسے بہت سیراب شخصیت تھی، مطلب جیسے ان کے پاس کوئی ایسی خواہش نہیں تھی جو انہیں تنگ کرتی کہ یار یہ بھی پوری ہو جائے۔ ان کی زندگی شروع میں ایسی تھی کہ بالکل جیسے ایک ہر طرف سے سیراب، سیر کام، سیر چشم آدمی، اور جس کا اطمینان جو ہے وہ اس کے چہرے سے اس طرح ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دوسروں کی پریشانی کو دور کر دیتا تھا۔ انہیں دیکھ کر جیسے آدمی کو احساس ہوتا تھا کہ یار ہم بھی خوش ہیں، چلو۔ تو شخصیت ان کی یہ تھی کہ انتہائی خوددار۔ میں نے ان کا اچھا وقت بھی دیکھا اور معاشی اعتبار سے برا وقت بھی دیکھا۔ تو اچھے وقت میں یہ دوسروں کی خودداری متاثر کیے بغیر ان کی چھپ چھپ کے مدد کیا کرتے تھے، اور جب خود پر برا وقت آیا تو قریب ترین دوستوں پر بھی اس کا اظہار نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور کیونکہ گھر ان کا خوب بڑا سا تھا، امیرانہ سا تھا کینٹ میں،
تو وہاں ایسے لگتا تھا جیسے ان کو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ میں جانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ پریشان تھے، معاشی طور پریشان نہیں کہہ سکتے، معاشی ایک بحران سے وہ گزر رہے تھے۔ اور اسی دوران میں مطلب انتہائی خوددار آدمی میں ایک تلخی اور ذرا سی سختی بھی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو یہ اسے خودداری سمجھتے ہی نہیں تھے، یہ ان کا جیسے طرز زندگی سا تھا۔ تو وہ کوئی الگ سے انہیں اپنے اندر سے کوئی صفت اٹھا کر اپنی تکلیفوں والے زمانے میں جیسے اختیار نہیں کرنی پڑی تھی، تو انہیں اگر ان سے پوچھا جاتا کہ یار آپ اتنے خوددار ہیں، تو وہ نہ سمجھ پاتے یہ بات، کیونکہ وہ بس ویسے ہی تھے۔ پھر انتہائی بذلہ سنج، یعنی ہنس مکھ، فقرے باز، اور مطلب بالکل مسکراہٹ ان کے ہونٹوں تک محدود نہیں تھی، یعنی ان کی مسکراہٹ کے لیے ان کے ہونٹوں کا حرکت میں آنا ضروری نہیں تھا، وہ جیسے پورا چہرہ مسکراتا ہوا تھا۔ اور بذلہ سنج مطلب ایک میں مثال دیتا ہوں کہ وہ کس حد تک فقرے باز تھے۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب ان کے استاد تھے کالج میں، تو یہ نوجوان تھے، تو یہ ان کی آنکھیں خراب ہو گئیں، تو یہ اینک لگوا کے نظر کا چشمہ لگا کے آئے۔ تو صوفی صاحب نے جب انہیں وہ نظر والی اینک پہنے دیکھا تو کہا وہ یہ کیا کر دیا، وہ بھی بہت بے تکلف آدمی، کہ یہ کیا کر دیا، بجو نظر آ رہا ہے، یعنی تو بجو کی طرح نظر آ رہا ہے۔ تو اب استاد بھی ہیں اور بہت سینئر ہیں، یہ چھوٹے بھی ہیں، لیکن بس بذلہ سنجی ادب کے ساتھ ایسے ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ کہنے کہ اتار میرے سامنے سے، ہٹا اس چشمے کو، اتار کے ادھر رکھ۔ تو انہوں نے کہا کہ صوفی صاحب یہ لگا کے تو میں بجو نظر آتا ہوں، یہ اتار دوں تو آپ بجو نظر آتے ہیں۔ تو وہ بالکل انہوں نے اپنے کان پکڑ لیے، انہوں نے کہا یار بس ٹھیک ہے۔ مطلب اس طرح کے جیسے ساکت کر دینے والے فقرے باز تھے، اور پھر بالکل غیر جذباتی تھے۔ مطلب یہ سب چیزیں اگر جوڑ کے دیکھی جائیں تو سمجھ میں نہیں آتی کہ انتہائی خوددار آدمی انتہائی تکلیف دہ حالات میں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ہنس مکھ ہے، ہنسی مذاق لطائف انہیں سینکڑوں یاد تھے، اور پھر اس کے ساتھ غیر جذباتی بھی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر شخصیت بڑی نہ ہو نا تو یہ آپس میں متضاد ہیں، تو ان کی شخصیت میں اتنی گنجائش تھی، اتنی وسعت تھی کہ عام نفسیات میں جن چیزوں کا جمع ہونا ممکن نہیں تھا وہ ان کے مزاج کا حصہ بن گئی تھیں۔ تو مطلب یہ کہ کوئی بڑی سے بڑی تکلیف انہیں پہنچ جائے تو اس کا اظہار ایسے ہی کرتے تھے جیسے کوئی اپنے کہ میں وہاں گیا تھا اور وہاں سے یہاں آیا ہوں، بس اس حد تک، جیسے خبر سی بنا کے سنا دیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کوئی کسی کی تکلیف دیکھتے تھے، یعنی اپنے عزیزوں میں بھی اپنے دوستوں میں بھی، تو وہ تکلیف انتہائی نوعیت کی بھی ہوتی تھی، مطلب بیماری، ایکسیڈنٹ۔ تو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ اچانک گھبرا کے دوڑتے ہیں اس کی طرف، گھبراہٹ میں اس کے کام آتے ہیں، یہ بالکل کمنٹری کرتے تھے اور کہتے تھے اس طرح پاؤں ہٹاؤ، اس طرح ہاتھ گھماؤ، اور یوں اٹھو اور یوں بیٹھو، اور جیسے اس سے کوئی ہمدردی ہی نہیں ہے۔ اور لیکن اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی اپنی جان بچانے کے لیے، وہ ہم جیسے گھبراہٹ میں دوڑنے والے پوری نہیں کر پاتے تھے،
وہ اس کی جان شہزاد احمد کی اسی غیر جذباتیت سے بچتی تھی۔ یہ عیادت کسی کی بھی کرتے تھے تو ویسے ہی وہاں جا کے شاید یہ طبیعت وغیرہ بھی نہیں پوچھتے تھے، اسے ہنسی مذاق میں لگا لیتے تھے۔ یہ چیز ان کی جیسے وہ نفسیات کا علم اور وہ والی بصیرت تھی۔ تو انتہائی ذمہ دار منتظم تھے، مطلب ان کا وہ شاعروں کی طرح کا رہن سہن نہیں تھا کہ یہ چپل پہنی ہوئی ہے، کپڑے پہ شکنے ہیں، گھر میں کتابیں بکھری ہوئی ہیں، بالکل نہیں، شیشے کی طرح جگمگاتا کمرہ، ہر چیز اپنی بہترین جگہ پہ رکھی ہوئی، کتابیں بہت زیادہ تھیں ان کے پاس، لیکن ہر کتاب ایسا لگتا تھا کہ اس پہ انگلی کا نشان بھی یہ نہیں بننے دیتے تھے، کوئی صفحہ نہیں موڑتے تھے، اور پڑھتے سب تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ تو اور کپڑے بھی کہ یہاں جانا ہے تو یہ لباس پہننا چاہیے، وہاں موسم یہ ہے تو یہ لباس یہ سب معلومات بھی ان کی بہت زیادہ تھیں۔ تو اس سب پر وہ رہتے، مطلب انہیں کبھی کسی نے خراب حلیے میں گھر میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اور پھر یہ کہ بڑے افسر رہے ہیں کچھ اداروں کے، تو وہاں بھی منتظم ہونا جیسے ان کی ضرورت تھا۔ پھر یہ کہ یہ میرا بھی تجربہ ہے اور بے شمار لوگوں کا تجربہ ہوگا کہ انتہائی رازدار تھے، یعنی آپ انہیں کوئی اپنی بڑی سے بڑی کوئی نازک سے نازک اور خفیہ سے خفیہ بات بتا دیجئے اور بے فکر ہو جائیے، مطلب وہ شہزاد احمد کی زبان سے کبھی نہیں نکلے گی۔ اور یہ اس رازداری والی طبیعت کا ان کی شخصیت کی بلندی میں یہ کردار ہے کہ وہ کسی دشمن کے بارے میں بھی کوئی کمزور بات نہیں کہتے تھے، یعنی وہ کسی کو ناپسند کرتے ہوں گے تو وہ اس کے کاموں پر کہ بھئی یہ شاعر بیکار ہے، نقاد بیکار ہے، لیکن یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ یہ ایسا آدمی ہے، یا اس کو دیکھو یہ حرکتیں اور اب یہ میرے منہ لگ رہا ہے، کبھی نہیں۔ کسی کی کوئی اخلاقی ذاتی کمزوری جس کو وہ راز کی طرح رکھنا چاہتا ہے یا ہر آدمی راز کی طرح رکھنا چاہتا ہے، شہزاد احمد اس کا کبھی تذکرہ نہیں کرتے تھے، اپنے بدترین دشمن کے حوالے سے بھی۔ تو اب آپ سوچیں کہ کیسی اخلاقی بلندی اور کیسی ڈسپلنڈ شخصیت ہے۔ تو بے حد محنتی تھے، مطلب تھکنا تو وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ میں نے جس زمانے میں زیادہ دیکھا تو دل کا دورہ وغیرہ سب پڑ چکا تھا نا، اور پریشان کن حالات بھی تھے، بالکل ہر وقت تر و تازہ رہتے تھے اور تھکنا بالکل نہیں جانتے تھے، جوانوں کی طرح رہتے تھے۔ ہمت بہت بلند تھی، کوئی چھوٹی چیز بڑی چیز ان کو گرا نہیں سکتی تھی، یعنی ایسی آندھی ایجاد نہیں ہوئی جو شہزاد احمد کو گرا دے۔ تو زندگی آخری برس کئی برس انہوں نے جیسے آندھیوں میں رہتے ہوئے گزارے ہیں اور کبھی نہیں گرے۔ اسی طرح بہت عالی ظرف تھے، میں نے دیکھا ہے کہ ان کو انتہائی زیادہ نقصان پہنچانے والے، یعنی کہ ان کی عزت کے درپے ہونے والے، انہیں بدنام کرنے والے کچھ لوگ، یعنی کہ 2 آدمی میرے سامنے کہ وہ آئے اور آ کے کہا کہ ہاں وہ آئے ملنے گھر، تو یہ انہوں نے ویسے ہی لہک کے انہیں خوش آمدید کہا اور یہ واضح تھا کہ یہ ان کے بدخواہ ہیں۔ تو انہیں بٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے گھٹنے پکڑ لیے اور معافی مانگی، تو انہوں نے ان کی معافی کے الفاظ کو پورا ہونے ہی نہیں دیا، کہنے یار چھوڑو، دوست ہیں ہم لوگ، تھوڑا سا وقفہ آ گیا تھا تو کوئی بات نہیں، اس طرح کہہ کے ان بدترین اسکینڈلائزرز کو معاف کیا، مطلب میرا خیال ہے 1 منٹ نہیں لگا ہوگا۔
تو یہ علی ظرفی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، مطلب خطرناک موقعوں پہ اور شاعر جھوٹ نہ بولے، یہ کچھ عجیب سی بات ہے نا، بالکل سچے تھے۔ اور جھوٹ نہ بولنے کا مطلب لازمی نہیں ہے کہ سچا ہونا ہو، بہت سے لوگ ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے لیکن سچے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ کیا نام ہے، شہزاد احمد کی سچائی جھوٹ نہ بولنے تک محدود نہیں تھی، یوں سمجھ لیں، وہ ہر چیز میں سچے تھے۔ تو اسی طرح مشیر بہت اچھے تھے، آپ کو کوئی مشورہ لینا ہو اور شہزاد احمد شہر میں موجود ہوں تو آپ کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جیسا کاروبار کا، نوکری کا، کوئی علمی مشورہ لینا ہے، کوئی کچھ بھی، یعنی کوئی نفسیاتی مشورہ لینا ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو اگر آپ شہزاد احمد کو جانتے ہیں تو ان کی موجودگی میں دوسرا نام آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا، اس طرح کے وہ مشیر تھے۔ اور پھر نوجوانوں کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے، مطلب جب وہ تھے تو 70 کے پیٹے میں تھے، تو اس میں بھی نوجوان آ جاتے تھے تو کھل اٹھتے تھے، اور ایسے نہیں، نوجوانوں سے بے تکلف تھے، نوجوانوں کے بہترین دوست، اور دوستی ہی کے انداز میں استاد اور مربی تھے۔ اس شہر میں ان کے وقت کا کوئی نوجوان شاعر جو کسی کام کا تھا، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ شہزاد احمد سے فیضیاب نہ ہوا ہو۔ تو بہت مہمان نواز تھے، یعنی کہ قرض لے لے کے مہمان نوازی کی، بہت دلیر اور بہادر تھے، اور لیکن یہ کہ وہ ہمبل انداز میں، وہ چیختی چنگھاڑتی بہادری نہیں تھی، وہ تو خوف کا دوسرا روپ ہوتا ہے۔ یہ وہ ایسے ہی تھے کہ انہیں ڈر ہی نہیں لگتا تھا، وہ اس طرح کے تھے۔ اور آخری بار اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ یار نارمل آدمی یہ کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں اور لوگوں سے سنتے بھی ہیں کہ نارمل آدمی، تو نارمل آدمی کیسا ہوتا ہے اگر مجھ سے کوئی پوچھے، تو میں اس سے کہوں گا شہزاد احمد جیسا ہوتا ہے۔ نہیں، نارمل آدمی کی تعریف پر اتنے پیشن کے ساتھ پورا اترنے والا شخص ادیبوں شاعروں میں اگر پہلا نام ذہن میں آئے گا تو وہ شہزاد احمد ہیں۔ تو انتقال جب ہوا تو میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، وہ ایک بہت بڑا قلق ہے، تو لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم سے بہت خوش تھے، اور بلکہ وہ ظاہر ان کا ہی مزاج تھوڑی تھا کہ وہ کسی سے کہیں کہ میرے بارے میں لکھ دو، مجھ سے انہوں نے جیسے زبردستی لکھوائے، نہیں یا وہ کتاب آ رہی ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی تم لکھو، پھر دوسری وہ 3 کتابیں ہیں، ایک نثری نہ، بڑی مشکل نظمیں ان کی ہوتی تھیں، تھیمیٹک ہوتی تھیں، فلاسفیکل ہوتی تھیں، اور فزکس وغیرہ کے استعارے تخیل میں ان کے جیسے گندھے ہوئے تھے، تو مشکل شاعر تھے۔ تو خیر ہم نے بھی بہت شوق سے اور سعادت سمجھ کے لکھا، اور میرا خیال ہے 100 صفحے لکھے ہوں گے میں نے ان پر۔ تو بس آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں کہ ہم اپنے بڑوں کو، اپنے دوستوں کو ہمیشہ یاد رکھیں جذبے کے ساتھ، اور ان کو جیسے یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بڑوں کو اپنے چھوٹوں کے لیے محبوب بنائیں۔ تو بھائی میں تو اپنی دانش میں ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔